والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج یوم آزادی ہے 15 اگست، جس کی تاریخ اور اس آزادی کے لیے قربان ہونے والے مجاہدین آزادی، شہداء آزادی کا تذکرہ آپ نے سماعت بھی فرمایا اور آپ کی اس پر تقریر بھی ہوئی. دیکھو، یہ بار بار سنتے ہو کہ ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا. کس سے آزاد ہوا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 79 سال پہلے، 79 سال پہلے ہے نا، انگریزوں کی حکومت یہاں. کسی حکومت تھی؟ انگریز، برٹش حکومت کو بولا جاتا ہے، انگریزوں کی حکومت. وہ لندن کے، کہاں کے تھے وہ لوگ؟ لندن، برطانیہ. برطانیہ ایک ملک ہے، لندن ایک نہیں ہے، وہیں کے لوگ تھے جو یہاں آ کر کے قبضہ جما لیا تھا، حکومت کرنا شروع کر دیا. تقریباً 200 سال. کتنا سال؟ تقریباً زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے. اس نے یہاں حکومت کی. تو یہاں کے لوگوں کو کیا کر لیا؟ غلام بنا لیا. کیا بنا لیا؟ غلام. غلام کیسے آدمی بنتا ہے؟ 4 طریقے سے. کیا چیز؟ 4 اسباب ہیں، 4 ذریعہ ہیں جس سے آدمی کو غلام بنایا جاتا ہے. غلام سمجھتے ہو؟ نہ آپ کے من کی بات ہوگی، نہ آپ کے کام کی بات ہوگی، نہ آپ کو اچھا کھانا ملے گا، نہ آپ کو اچھی رہائش ملے گی. آپ کی چیز پر سب کا گھروں کا قبضہ ہوگا. جو آقا ہوگا لیکن اس کا قبضہ ہوگا، لیکن آپ کو پڑھنے کی آزادی نہیں ہوگی، مذہبی آزادی نہیں ہوگی، کھانے کی آزادی نہیں ہوگی. اس کے چلنا پڑے گا، اس کو پوچھ کر کے پڑھنا پڑے گا. یہ سب غلامی کے لیکن یہ ہے انداز ہے. تو 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کو غلام بنایا جاتا ہے. کیا چیزیں؟ 4 چیزیں. نمبر 1، اس کی جو مذہبی تعلیم ہے. کو غلام بنانا ہے، اس غلام بنائے جانے والے قوم کی جو مذہبی روایتی تعلیم ہے، قدیم تعلیم ہے، اس تعلیم کو ختم کرنا. ہم لوگوں کی مذہبی تعلیم کیا ہے؟ ہم لوگوں کی مذہبی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اسلام کی تعلیم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کی تعلیم، صحابہ کرام جو بتایا اس کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، یہ جنت کیسے حاصل کیا جائے گا اس کی تعلیم، جہنم کیا ہے اس کی تعلیم. یہ مذہبی تعلیم ہے. ہماری تعلیم یہی ہے، مسلمانوں کی مذہبی تعلیم. سب مذہب کی اپنی تعلیم ہے. تو کسی قوم کو غلام بنانا ہے تو اس کی مذہبی تعلیم کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. اس کو مذہبی تعلیم سے ایک دستبردار کر دیا جائے. اس کو وہ تعلیم نہیں دی جائے اور اس کو روک دیا جائے، ہے نا. چاروں پر تفصیل کرنا نہیں ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کو ایک ہی سبب رکھو آج کے لیے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں لوگ؟ مذہبی تعلیم ختم کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ہاں، روایتی تعلیم. روایتی تعلیم اسی کو مذہبی تعلیم کرتے ہیں، ہے نا. مذہبی تعلیم، روایتی تعلیم، دینی تعلیم ختم کر دیا جاتا ہے. جب انگریز یہاں آیا ہندوستان میں تو اس وقت مسلمان کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ مسلمان ہی بادشاہ تھے، مسلمان حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کا غلبہ تھا. تو اس نے ہندوستان پر آ کر کے قبضہ جمانے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اس کی مذہبی تعلیم کو ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ کیسے ختم کیا؟ مذہبی تعلیم اس سے ختم کیا کہ اس نے اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن جو تعلیم، مذہبی تعلیم ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا، بند کر دیا.
अपने तालीम अपना निज़ाम उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, अंग्रेजी निज़ाम का सिस्टम डाल दिया। डालने के बाद आहिस्ता 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 ये क्या हो गया, मजहबी तालीम खत्म हो गई। और जिस मजहबी तालीम पर जो पैसे खर्च किए जाते थे, जहाँ जहाँ से उसकी ज़राए आमदनी थे, उस सारे ज़राए आमदनी को खत्म कर दिया गया। उस जमाने में होता था कि कोई जमींदार है, कोई जो है वो राजा है, महाराजा है, या बहुत ही उसके पास जो है पैसा है, तो वो बहुत सारी जमीनों को वक्फ कर दिया था। क्या कर देता था? वक्फ कर देता था। और उस वक्फ के जरिए से जो पैसा आता था वो मदरसे की तालीम पर, मजहबी तालीम पर खर्च होता था। इसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, तो सारे वक्फ की जमीनों को कब्जा करके सारा पैसा जो अपने हाथ में ले लिया। अब जब पैसे ही खत्म हो गया तो क्या होगा, निजाम खत्म हो गया, मजहबी तालीम नहीं होने लगी। उसका कहना था, अंग्रेज का ये कहना था कि हमारा अपनी तालीम से मकसद ये है, जो उसने तालीम में फराइज किया था, हमारे तालीम से मकसद ये है कि हिंदुस्तानी रंगो नस्ल के एतबार से एक हिंदुस्तानी हो, और फिक्र के एतबार से, सोच के एतबार से, दिमाग के एतबार से, कल्चर के एतबार से, तमद्दुन के एतबार से, रहाइश के एतबार से वो क्या हो, अंग्रेजी हो। क्या हो, अंग्रेजी। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी तो है, चेहरा से एतबार लगता कि हिंदुस्तानी है, ठीक है नहीं, और उसके नस्ल से लग रहा है कि हिंदुस्तानी है, लेकिन उसको हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसी तालीम देंगे तो सब अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। चुनांचे ऐसा ही किया गया, हिंदुस्तान में सारा सिस्टम ऐसा तालीम में लगाया कि सब लोग क्या हो गए, अंग्रेजी हो गए। अब जो बूट सूट पहनना है कि नहीं, उसी अंदाज में बात करना, रिहाइश, खाना पीना, चलना फिरना, सब अंग्रेजी स्टाइल। तो क्या हो गया, ये सब अंग्रेज ने किया। क्या था, तो एक थे उस जमाने में 1897 में एक मौलाना थे, मौलाना का नाम था, जिनके दादी का नाम सुना होंगे, हजरत मोहम्मद कासिम नौलातवी। क्या नाम था, हजरत मौलाना कासिम नौलातवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा कि अंग्रेज ये कहता है कि हिंदुस्तानी लोग रंगो नस्ल के एतबार से, यहाँ के शहरी, यहाँ के हिंदुस्तानी रंगो नस्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे, और फिक्र के एतबार से इंग्लिशतानी होंगे। तो कहते थे कि मैं ऐसी तालीम दूंगा कि हमारे बच्चे रंगो नस्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और फिक्र के एतबार से इस्लामी होंगे। क्या होंगे, फिक्र के एतबार से इस्लामी होंगे, मुसलमान होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी बुनियाद पर दारुल देवबंद कायम हुआ। क्या काम हुआ, दारुल देवबंद। इसी नहज पर कि हम तो हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमारी फिक्र क्या होगी, इस्लामी फिक्र होगी। क्या होगी, हम सोचेंगे इस्लाम के एतबार से सोचेंगे, कुरान के एतबार से सोचेंगे, हदीस के एतबार से सोचेंगे। हमारा उठना बैठना होगा कुरान के अंदाज में होगा, हमारा जो खाना पीना कुरान के अंदाज में होगा, हमारा जो है सोना कुरान के अंदाज में होगा, हमारा कपड़ा लिबास क्या होगा, मुसलमानी होगा, शरीयत वाला होगा, दीन वाला होगा, लेकिन अंग्रेजी वाला नहीं होगा। अब वो जो है प्रधान कभी कभी मदरसा से जाता है तो इंग्लिशतानी बन जाता है, बूट सूट में रहता है, ठीक है नहीं। ये अंग्रेजों का कल्चर लिबास है, हमारा ना नहीं है। ये मदरसे की तालीम ये बताती है कि हिंदुस्तानी होने के साथ साथ क्या रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। क्या रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। तो हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजी तालीम से, जबान से, है कि नहीं, अलग थलग नहीं किया, ये उसके खिलाफ में नहीं थे, उसके रहन सहन, उसके तमद्दुन के खिलाफ थे। हम लोग आज भी, आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या किया जाता है, उसकी तहजीब नहीं पढ़ाई जाती है, उसका तमद्दुन नहीं पढ़ाया जाता है, उसका तरीका नहीं पढ़ाया जाता है। उसके तालीम में यह है कि खड़े खड़े खाना है। क्या करना है, खड़े खड़े खाना है, और खड़े खड़े मुदना है। क्या करना है,
کھڑے کھڑے پیشاب کرنا ہے، اس کی تعلیم یہی ہے. انگلش والا جو ہے پیشاب، انگلش والا پیشاب معلوم کیسا رہتا ہے؟ اوپر ایسے بنا رہتا ہے کہ نہیں، میں کھڑے ہو گیا مجھ تو، لیکن یہ نا کھڑے باکس سسٹم، کیا ہے باکس سسٹم کھانا. اب بھی جہاں بھی جاؤ گے ولیمہ تلیمہ یہاں وہاں تو جو پہلے بھکاری کی طرف پیش لیجیے، کھا لیجیے، کھڑے کھڑے کھائیے. نہیں، یہی کیا ہے انگریزی اسٹائل. تو ہم لوگ انگریزی تعلیم کے اور زبان کے خلاف نہیں ہیں. کس کے خلاف ہیں؟ اس کے طریقہ کار کے خلاف ہیں، اس کے تمدن کے خلاف ہیں. ہم علماء جو مخالفت کرتے ہیں اس کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے کہ انگریزوں نے اپنا نظریہ پیش کر دیا تھا کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں ہندوستانی بچوں کو، تو ہندوستانی کو تو ہندوستانی رہنے دیں گے، لیکن کلچر کے اعتبار سے ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو انگریزی بنا دیں گے. ہمارے مولانا کہا کہ ہم انگریزی نہیں بنا دیں گے، مسلمان رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ مسلمان رکھیں گے. اس لیے آپ کو جو یہ تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کنڈکٹر تو بنیے لیکن مسلمان رہے، کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کیجیے. آپ جو ہے ڈی ایم تو بنیے لیکن کھڑے کھڑے نہیں مٹیے. کیا کریے؟ بیٹھ کے پیشاب کیجیے. آپ جو ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے آپ جو کیا نام اس کا ڈاکٹر بن جائیے لیکن حیوان نہیں بنیے، ڈکیت نہیں بنیے، جانور نہیں بنیے، لوٹ گھسوٹ نہیں کیجیے، مریضوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کیجیے، اور بلکہ کیا کیجیے؟ مسیحا بنیے. کیا بنیے؟ مسیحا. ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ غلام بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مذہبی تعلیم کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. بات میں آؤ، انگریز نے سب سے پہلے یہ کیا، جہاں جہاں سے پیسہ آتا تھا پیسہ بند کر دیا، اور تعلیم جہاں جہاں اسکول کالج تھے مدرسہ بند ہو گیا، اب مکتب بند ہو گیا، وہاں مذہبی تعلیم تو ہوگی نہیں. اب اسکول کالج کی تعلیم رہی، اس میں مذہبی تعلیم ہوتی نہیں تھی، وہ انگریزی تعلیم پورا طریقہ گھسا دیا. اب مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان پڑھنے کی دوسری حالت، پڑھو گے تو انگریزی بنو گے، نہیں پڑھو گے تو جاہل رہو. یہی سسٹم کیا، یہی ہوا. تو اب جو ہے آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، آج بھی ہندوستان جب آزاد ہو گیا اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ وقت پر مسجد پر اور جو ہے مدرسے پر حملہ نہیں ہو رہا، سرکار قبضہ نہیں کر رہی ہے. یہی کے لیے یہ سب پیسہ ویسا تو بند ہو جائے گا، مذہبی تعلیم کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. مدرسہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دہشت گرد کہتا ہے. کیا ہے؟ دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، تاکہ بدنام کر کے مدرسہ کو کیا کر دیں؟ بند کر دیں، مذہبی تعلیم حاصل نہیں ہو. اور آپ کو مسلمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ دیش دروہی ہے، دیش کا دشمن باغی ہے. آپ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی مذہبی شناخت کو، اپنے مذہبی لیکن علامت کو، اپنے تعلیم کو، اپنے قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، اور ہندوستان کی ہم خدمت کریں گے، ہندوستان کے اچھے شہری بنیں گے، ہندوستان کے ہر فرد کو ہم فائدہ پہنچائیں گے. اسی لیے آپ لوگوں کو ایسا مزاج بنایا جا رہا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، جب آپ جو ہے مضبوطی سے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے آپ کو لیکن اس لائق بنائیں گے. ورنہ لیکن دشمن آپ کے تاک میں لگا ہوا ہے کہ کب آپ کو چک لے گا، آپ کو سب چیز سے ختم کر کے، معلوم کر کے آپ کو نیست و نابود کر دے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے ہندوستان میں انگریز خود ہی ہندوستانی ہندوستانی سرکار کا آنکڑا ہے اور خود ہی اس کی رپورٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دلت سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہا ہے. مسلمانوں کے حق سے ہے دلت سے زیادہ بدتر ہے. تو بدتر تھوڑی ہوا ہے، بدتر کیا جا رہا ہے، بدتر کیا جا رہا ہے. تو آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ایسا ہم غلامی نہیں ہونے دیں. ہم غلام نہیں بنیں گے، ہم غلام نہیں بنیں گے. ہم ہندوستانی رہنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان رہیں گے. کیا رہیں گے؟ مسلمان رہیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ
تو مضبوطی سے تعلیم حاصل کریں گے دونوں تعلیم انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.